دوسرے روز وہ افسر اعلیٰ کے بلوانے پر ان سے ملنے گیا۔ تمام رودات سنانے کے بعد کہا کہ اس کے باپ کا قاتل وڈیرا غریب لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے اب تک آزاد ہے۔ اس نے افسر اعلیٰ کو شمروز چانڈیوں کی اصلیت کے بارے میں بتایا۔ تب افسر اعلیٰ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہوں۔ تمہیں شمروز چانڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک بار پھر بھیجا جا رہا ہے۔ تم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے ہیں۔ وہ افسر اعلیٰ کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا۔ دوسرے ہی روز اندرون سندھ کے اس علاقے اللہ بچائے میں جا پہنچا۔ وہ افسر اعلیٰ کی مشاورت سے شمروز چانڈیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت حاصل کرنے حویلی آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس پراسرار قاتل کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر کے اپنی وردی پر لگا داغ بھی دھونا چاہتا تھا۔ اس روز شمروز چانڈیوں کے بیڈ روم میں اس سے بات چیت کے دوران عمر دراز نے بڑی ہوشیاری سے چائے پیتے ہوئے صوفے کے نیچے بگ نصب کر دیا تھا۔ یہ جدید ترین حساس ڈیوائس تھی جو انتہائی مختصر تھی اور کسی بھی شے پر بآسانی چپک جاتی تھی۔ اب اس کمرے میں سرگوشی میں بھی ہونے والی گفتگو وہ اپنے کمرے میں بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے شمروز چانڈیوں کے برابر والا کمرہ دیا گیا تھا۔ عمر دراز کو اب تک اس حساس ڈیوائس سے کوئی کام کی بات نہ پتہ چل سکی تھی۔ ایک روز آرام کے اوقات میں اپنے کمرے میں موجود ایک میگزین کی ورق کرانی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے تھے۔ اس ہیڈ فون کا تعلق شمروز چانڈیوں کے کمرے میں نصب حساس ڈیوائس سے تھا۔ اچانک ہیڈ فون سے موبائل فون کی رنگ ٹون کی آواز ابھری، پھر شمروز چانڈیوں کی آواز سنائی دی۔ تم آخر ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں شکست خوردگی نمایاں تھی۔ دو نوجوان بیٹوں کی موت اور پے در پے قاتلانہ حملے اور حویلی میں عجیب و غریب خوف زدہ کر دینے والے واقعات نے اس کی مضبوط اعصاب کو توڑ ڈالا تھا۔ قدرے توقف سے اس کی آواز ابھری، دیکھو جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں انسپکٹر سعود اور رضیہ کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا مگر تم جو تاوان مانگو گے دوں گا۔ دوسری طرف موجود شخص نے بولا، میں انسان نہیں روح ہوں اور روح کی دولت و جائیداد کا لالچ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اب بھی معاف کر سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے کہا، کل رات 12 بجے تم اسی جنگل میں آؤ گے جہاں تم نے انسپکٹر سعود اور رضیہ کو دوڑا دوڑا کر مارا تھا۔ یاد ہے نا وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور تم نے ان کی جان لینے کے لیے اپنے مسلح کارندے اور شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے تھے۔ شمروز چانڈیوں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، مگر میں وہاں آ کر کروں گا کیا؟ انسپکٹر سعود کی روح کے دعوے دار نے استہزائیہ لہجے میں کہا، موت سے اتنا ڈر رہے ہو کہ تمہارا موبائل فون والا ہاتھ پہ کانپ رہا ہے۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ شمروز خان نے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم کریم کلر کے کاٹن کے لباس میں ملبوس ہو۔ میری کال آنے سے پہلے تم شراب پی رہے تھے اور پھر میری آواز پہچانتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر تم چاہتے کیا ہو؟ شمروز چانڈیوں نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا۔ شمروز چانڈیوں، اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو کل رات ٹھیک 12 بجے اکیلے جنگل میں آؤ۔ تمہیں وہاں پہنچ کر چلا چلا کر کہنا ہے کہ انسپکٹر سعود کی روح مجھے معاف کر دو۔ یاد رہے کل میری برسی ہے۔ اگر تم کسی کو ساتھ لائے یا نہیں آئے تو میں تمہیں معاف کرنے کا ارادہ ترک کر کے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مگر میں یہاں ابھی تم سے معافی مانگ لیتا ہوں، شمروز چانڈیوں نے کہا۔ نہیں، تم نے مجھے جنگل میں قتل کیا تھا، اس لیے جنگل میں آ کر کل رات 12 بجے معافی مانگو گے کیونکہ کل میری برسی ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر شمروز چانڈیوں کی آواز ابھری، میں کل ضرور آؤں گا اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گا مگر تم بھی وعدے پہ قائم رہنا۔ اس کے بعد مجھے پھر کبھی تنگ نہیں کرنا۔ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، اجلت میں کہا گیا اور خاموشی چھا گئی۔ عمر دراز سمجھ گیا کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دوسرے روز رات 12 بجے سے پہلے عمر دراز بڑے قبرستان سے ہوتا ہوا جنگل کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں شمروز چانڈیوں کو بلایا گیا تھا۔ وہ ایک گھنے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور درخت کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کھوپ اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اسے بھلا کون دیکھتا، وہ بھی اس گھنے درخت کی شاخوں پر، جبکہ احتیاطاً اس نے بلیک سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ پھر اچانک کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس دور سے دکھائی دے رہی تھی اور جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جیپ کی سست رفتاری کی وجہ جنگل کی ناہموار زمین اور اندھیرا تھا۔ پھر جیپ اس درخت سے کچھ فاصلے پر رکی، اس میں سے شمروز چانڈیوں نمودار ہوا۔ میں آ گیا ہوں، انسپکٹر سعود کی روح کہاں ہو تم؟ وہ چلایا۔ اس بار اس کے لہجے میں خوف کے بجائے اعتماد محسوس کر کے خود عمر دراز بھی چونک گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شمروز چانڈیوں 10 قدم آگے بڑھا اور ایک بار پھر آواز لگائی، کہاں ہو تم؟ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے جیب میں موبائل فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے کے بعد کہا، میرا اندازہ ہے کہ ہمارا دشمن انسپکٹر سعود کی روح کا ناٹک کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی سامنے آئے تم لوگ گولی چلا دینا، اوکے؟ مختصر پیغام دینے کے بعد اس نے موبائل فون دوبارہ جیپ میں رکھ لیا۔ وہ اس وقت اس درخت کے نیچے کھڑا تھا جس کی گھنی شاخوں میں عمر دراز چھپا بیٹھا تھا۔
اس لیے موبائل فون پر کی جانے والی اس کی گفتگو اسے صاف سنائی دی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ ایک بار پھر چلایا۔ 5-6 منٹ خاموشی چھائی رہی۔ اس بار شمروز چانڈیوں حلق پھاڑ کر چلایا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہو تم، سامنے آؤ۔ 3-4 منٹ کے بعد آواز گونجی۔ شمروز چانڈیوں، میں تمہارے قریب ہی کھڑا ہوں مگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم اپنی کمینی فطرت سے باز نہیں آئے۔ تمہاری کالے شیشوں والی جیپ کی پچھلی نشست پر 2 شوٹر موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں جدید ساخت کی رائفلیں موجود ہیں۔ حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جنگل میں اکیلے ہی آنا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کتے کی دم 100 سال بھی نلکی میں رہنے کے بعد ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس جو کہ اب تک روشن ہی تھیں، ان کی روشنی میں شمروز چانڈیوں کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت کے آثار صاف نمایاں تھے۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ارد گرد سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شمروز چانڈیوں سے مخاطب شخص دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ عمر دراز خود حیرت میں پڑ کر سوچنے لگا کہ کہیں واقعی روح تو نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، شمروز چانڈیوں کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہی آواز دوبارہ گونجی۔ شمروز چانڈیوں، جھوٹ مت بولو، لیکن یہ بھی جان لو کہ تمہارے وہ شوٹر جو تم نے مجھے مارنے کے لیے لائے ہیں اب زندہ نہیں رہیں گے۔ یقین نہ آئے تو جیپ میں جا کر دیکھ لو۔ شمروز چانڈیوں اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور جیپ تک دوڑتا ہوا پہنچا۔ عقبی نشست کا دروازہ کھولا تو دکھ سے رہ گیا۔ جیپ کی عقبی نشست پر موجود اس کے دونوں شوٹر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے دونوں کارندوں کی لاشیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلیم اور رفیق نامی یہ دونوں کارندے تھے جو اس کے اشارے پر نہ جانے کتنے بے گناہ افراد کا خون کر چکے تھے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور بلند آواز میں چیخا، کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے جرم کا اعتراف، اپنے جرم کا اعتراف کرو، بلند آواز میں۔ انسپکٹر ساؤتھ کی روح، مجھے معاف کر دو۔ آج سے برسوں پہلے میں نے اور میرے بیٹوں عاشق اور مامون نے رسول بخش کا قتل کیا تھا۔ جب انسپکٹر ساؤتھ مجھے گرفتار کرنے پہنچا تو میں نے اسے دھوکے سے اغوا کر لیا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں کا منہ میں رشوت کے نوٹوں سے بند کر دیا۔ انسپکٹر کو میرے کارندے جنگل میں لے آئے۔ ہمارے خلاف مدعی مقدمہ رضیہ تھی جسے میں نے زبردستی اغوا کر لیا۔ میرے دونوں بیٹوں نے اس کی عزت لوٹی۔ پھر ان دونوں کو جنگل میں میرے کارندوں نے میرے ہی حکم پر قتل کیا تھا۔ میرے خلاف مقتول کی بیوہ نے مقدمہ درج کروایا مگر اس وقت پولیس نے رشوت لے کر داخل دفتر کر دیا۔ شمروز چانڈی، تم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اب یہی اسی جرم کا اعتراف تم رضیہ کی قبر پر جا کر بھی کرو۔ رضیہ کی قبر پر پہنچ کر شمروز چانڈیوں کو وہی بونا نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں 5 کتوں کی رسی تھی۔ وہ کتے خوفناک طریقے سے شمروز چانڈیوں پر بھونک رہے تھے۔ عمر دراز نے ہولسٹر سے پسٹل نکالا، نشانہ باندھ کر چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ زمین اس کے پاؤں تلے سے سرک گئی اور وہ سر کے بل الٹا لٹک کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب وہ ایک درخت کی مضبوط شاخ سے الٹا لٹکا جھول رہا تھا۔ الٹا لٹکنے کے باعث اس کے ہاتھ سے پسٹل نکل چکا تھا۔ بونے نے مڑ کر صرف ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ شمروز چانڈیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمروز چانڈیوں، تمہارے جرم میں برابر کی شریک تمہارے بیٹے عاشق چانڈیوں اور مامون چانڈیوں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ آج سے برسوں پہلے اسی دن 20 نومبر کو رات کے اندھیرے میں جنگل میں اسی مقام پر رضیہ اور انسپکٹر ساؤتھ کو گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ آج بھی 20 نومبر ہے۔ میں تمہیں بھی آخری چانس دیتا ہوں۔ جان بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اگر تم ان کتوں سے بچ نکلے تو میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے شمروز چانڈیوں کو بھاگنے کا کہا۔ شمروز چانڈیوں، اٹھو اور بھاگو ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت گولی مار دوں گا۔ شمروز چانڈیوں اٹھا اور جان بچانے کے لیے ایک طرف بھاگا۔ ابھی وہ 10 قدم ہی بھاگا تھا کہ بونے نے سیٹی بجائی۔ کتے بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ عادی شراب نوش اور عیاش انسان تھا اور پھر عمر کے اس حصے میں تھا جب بدن کی طاقت کم ہونے لگتی ہے۔ چند قدم بھاگتے ہی اس کا سانس پھولنے لگا۔ کتے اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک کتے نے جست لگائی اور اسے اپنے بھاری بھرکم وجود تلے لیتے ہوئے گرا۔ دوسرے کتے بھی ہلہ بول چکے تھے۔ وہ چیخنے چلانے لگا جبکہ کتے اس کے جسم کو بھنبھوڑ رہے تھے۔ وہ درد اور اذیت کی شدت سے تڑپتے ہوئے چیخو چلا رہا تھا۔ بالآخر اس کی لرزہ خیز چیخیں مدھم ہوتے ہوئے اس وقت تھم گئیں جب ایک کتے نے اس کا نرخڑا بھنبوڑ ڈالا۔ اب بونا درخت سے لٹکے عمر دراز کی طرف متوجہ ہوا۔ ان باپ بیٹوں نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو زندگیوں سے محروم کیا۔ ان میں سے ایک انسپکٹر ساؤتھ بھی تھا جو تمہارا باپ تھا۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں اس وقت کے فرعونوں سے تمہارے باپ کا بھی انتقام لے لیا ہے۔ تم اس کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ تمہارے افسران اعلیٰ تم سے اس فرعون کے قتل کی باز پرس کریں گے۔ اس ڈسک میں شمروز چانڈیوں کا اعتراف ہے اور وہ اعتراف جو اس نے جنگل میں تمہاری موجودگی میں کیا تھا۔ اس وقت تم درخت پر چھپے بیٹھے تھے۔ پھر دوسری بار اس نے رضیہ کی قبر پر اعتراف جرم کیا تھا جسے میں ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک ڈسک نکال کر درخت کے تنے کے قریب رکھی اور پنڈلی سے بندھا خنجر نکال کر عمر دراز کی طرف پھینکا۔ خنجر سنسناتا ہوا عمر دراز کے قریب اس شاخ میں پیوست ہو گیا جس سے وہ بندھا ہوا تھا۔
تم اس خنجر سے اپنی رسی کاٹ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ ٹھہرو، تم جو کوئی بھی ہو، اتنا تو میں جان چکا ہوں کہ روح ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ مانا کہ شمروز چانڈی اور اس کے بیٹے قاتل تھے، بہت بڑے مجرم تھے، مگر تم نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ میں تمہیں بے نقاب کر کے ہی دم لوں گا۔ شمروز چانڈیوں کی موت کے بعد اب اس کا یہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار گورکن کی بیٹی آئلہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ قبرستان پہنچا، پہلے کی طرح آئلہ کو پکارا۔ 2-3 بار پکارنے پر جب کوئی باہر نہیں آیا تو وہ مسکراتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا، مگر وہاں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ شاید اپنے بابا کے ساتھ باہر گئی ہوگی، اس نے سوچا، اور وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے وہ جھونپڑی کا جائزہ لینے لگا۔ یہ بانس اور چٹائیوں سے بنی ہوئی 15x15 کی کشادہ جھونپڑی تھی۔ ایک طرف 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک طرف بڑا سا ٹرنک پڑا ہوا تھا تو دوسری طرف شو کیس میں برتن ترتیب سے رکھے تھے۔ اب ایک کونے میں میلے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میلے کپڑوں کے اس ڈھیر پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جوکروں والا ڈریس تھا، بالکل ویسا ہی ڈریس جو مامون چانڈیوں کے قاتل جوکر نے اسے قتل کرتے وقت پہن رکھا تھا۔ عمر دراز نے آگے بڑھ کر وہ ڈریس اٹھایا، غور سے دیکھنے کے بعد وہیں رکھا اور پھر ٹرنک کی طرف بڑھا۔ اس بڑے سے ٹرنک میں کمبل اور دھلے ہوئے کپڑے رکھے تھے۔ اسے جن چیزوں کی تلاش تھی وہ سب سے نیچے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ ایرو شوٹر تھا، ساتھ میں زہر میں بجھے ہوئے تیر بھی تھے۔ 10-12 سمیں اور 4 پرانے طرز کے موبائل فون، ہر موبائل فون میں سم بھی موجود تھی۔ اندھیرے میں دیکھنے والا چشمہ، اور تو اور حساس ترین ڈیوائس اور مختصر ترین ساخت کا جدید ترین ڈیجیٹل کیمرہ اور پسٹل بھی موجود تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ کیا آئلہ کا باپ گورکن وہ پرسرار قاتل ہے؟ کچھ دیر وہیں کھڑا رہنے کے بعد اس نے سب کچھ پہلے کی طرح ترتیب سے رکھا اور خاموشی سے جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ افسر اعلیٰ شمروز چانڈیوں کے قتل پر برہم تھا اور اس پر خوب گرج برس رہا تھا کہ میں نے تمہیں وہاں شمروز چانڈیوں کے خلاف ثبوت حاصل کرنے بھیجا تھا۔ تم نہ صرف ناکام رہے بلکہ اس پرسرار قاتل کو بھی نہ پکڑ سکے جو بڑی آسانی سے شمروز چانڈیوں کو قتل کر کے نکل گیا۔ جب افسر اعلیٰ دل کی بھڑاس نکال چکا تو عمر دراز نے اسے ڈسک تھما دی۔ وہ بھڑک اٹھا، یہ کیا ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے، عمر دراز نے آہستگی سے جواب دیا۔ افسر اعلیٰ جیسے جیسے ڈسک میں ریکارڈ ناظر دیکھتا چلا گیا، اس کے چہرے کے تاثرات نارمل پڑتے گئے۔ ڈسک میں شمروز چانڈیوں کا اعتراف جرم بھی تھا، مگر شمروز چانڈی اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے والا یہ بونا کون ہے؟ افسر اعلیٰ نے استعجاب انگیز حیرت سے پوچھا۔ عمر دراز مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھا، سر وہ ایک روح ہے، آپ خود ڈسک میں دیکھ رہے ہیں۔ مقتول شمروز چانڈیوں اسے روح کہہ رہا ہے اور روحیں قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ اس کے جواب سے افسر اعلیٰ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ 70-80 سالہ نورانی چہرے والے وہ نحیف و نزار بزرگوار میں مشغول تھے، جبکہ ایک طرف بیٹھی آئلہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ کسی کے کھنکارنے کی آواز سن کر سر اٹھایا اور دھک سے رہ گئی۔ جھونپڑی کے دروازے پر عمر دراز تھا، ایک ہاتھ میں ہتھکڑی اور دوسری ہاتھ میں پسٹل لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ؟ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں عاشق چانڈیوں اور مامون چانڈیوں اور پھر شمروز چانڈیوں اور اس کے 2 لوگوں کو قتل کرنے والے قاتل کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ کون قاتل؟ آئلہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آئلہ، ان تینوں کی قاتل تم ہو۔ اس روز جب میں تمہاری غیر موجودگی میں جھونپڑی میں داخل ہوا تو جوکروں والا وہ لباس میں میلے کپڑوں کے ڈھیر میں دیکھ چکا تھا جو تم نے شمروز چانڈیوں کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں پہنا ہوا تھا، اور جوکر بن کر سب کی توجہ اس بونے پر سے ہٹائی تھی۔ جب بونے کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچی تو تم نے مامون چانڈیوں کو قتل کر دیا۔ وہ پسٹل بھی میں ٹرنک میں دیکھ چکا ہوں، پھر ڈیجیٹل کیمرہ، حساس ڈیوائس، ایرو شوٹر، زہر میں بجھے تیر اور مختلف نیٹ ورک کی بغیر نام والی سمیں اور موبائل فون۔ ان ثبوتوں کے علاوہ وہ خنجر جو تم نے رسی کاٹنے کے لیے پھینکا تھا، اس خنجر کو رسی کاٹنے کے بعد محفوظ کرنے کے علاوہ اس پر موجود فنگر پرنٹ بھی محفوظ کروا لیے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹ خنجر والے فنگر پرنٹ سے میچ کر جائیں گے۔ تمہارے پاس اعتراف جرم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بونا کہاں ہے جو قتل کی ان وارداتوں میں تمہارا شریک جرم تھا؟ عمر دراز نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میں ہوں، مردانہ آواز گونجی۔ فراز، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ آئلہ نے اسے ڈانٹا۔ فراز نامی اس بونے نے کہا، نہیں بہنا، ایک بھائی مشکل وقت میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور میں تو تمہارے جرم میں برابر کا شریک ہوں، تو سزا بھی برابر ملنی چاہیے۔ دونوں کے چہروں پر افسردگی اور سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ نماز پڑھ چکے تھے اور اب انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب صاف صاف بتاؤ، سچائی کیا ہے؟ تم دونوں نے 5 افراد کا قتل کیوں کیا؟ تم جانتے ہو قتل جیسے سنگین جرم کی کم از کم سزا پھانسی ہے، عمر دراز نے غصے سے کہا۔ عالیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ شمروز چانڈی اور اس کے بیٹوں کے کرتوت تو تم بھی جانتے ہو، وہ تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ رضیہ اور رسول بخش کے بھی قاتل تھے۔ میں مقتولہ رضیہ کی بیٹی عائلہ ہوں۔ ماں کے اور نانا کے قتل کے بعد مجھے بابا اشرف نے سہارا دیا۔ یہ اس قبرستان کے گورکن تھے،
ان کا ایک ہی بیٹا ندیم تھا جو حصول روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ 10 برس بعد لوٹا تو مالی طور پر مستحکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک پوش علاقے میں رہائش اختیار کی۔ بابا اشرف نے مجھے ندیم انکل کے گھر بھجوا دیا۔ میں ان کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتی رہی، وہیں تعلیم بھی حاصل کی۔ ندیم انکل کے پڑوس میں ریٹائرڈ کرنل اسلم صاحب رہتے تھے۔ فراز کرنل اسلم کے تینوں بیٹوں میں سے ایک ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا قد بڑھ نہ پایا، شاید یہ کوئی بیماری تھی۔ اس کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے۔ خود اسلم صاحب کا رویہ بھی اس سے سرد تھا، حالانکہ قد نہ بڑھنے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں بڑی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی۔ فراز نے بھی مجھے بہن کا درجہ دیا۔ یہ اپنی قد کی کمزوری سے پیش نظر ایک بہادر اور باہمت انسان ہے۔ اس نے اپنے قد کی کمی تعلیم اور غیر نصابی سرگرمیوں سے پوری کی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ نہ صرف مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہے، بلکہ مارشل آرٹ کے انٹرنیشنل سطح پر ہونے والے مقابلوں میں حصہ لے کر چیمپئن شپ بھی جیت چکا ہے۔ اس نے جب مجھے ہر وقت چلتے کڑتے آنسو بہاتے دیکھا اور استفسار پر میری روداد سننے کے بعد کہا کہ گڑیا رونے والے کمزور ہوتے ہیں، ظالم کے آگے رونا، گڑ گڑانا، خاموشی اختیار کرنا اسے مزید طاقتور بناتا ہے۔ اس دنیا میں جینا ہے تو اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، خود کو اس قابل بنا لو کہ ظالم تم پر ظلم ڈھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ فراز نے مجھے سیلف ڈیفنس کی تربیت دی، پھر ہم دونوں بابا اشرف کے پاس آ گئے۔ یہیں ہم نے شمروز چانیوں کے خلاف منصوبہ بنایا۔ چند مہینے تو ہم ان باپ بیٹوں کی ریکی کر کے ان کے معاملات سے باخبر ہوتے رہے۔ زوبی عاشق چانیوں کی داشتہ تھی۔ میں نے اسے 1 کروڑ کا لالچ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی روداد بھی سنائی۔ اس طرح ایک عورت نے دوسری عورت کا ساتھ دیا۔ ویسے بھی زوبی عاشق چانیوں سے بیزار تھی۔ عاشق چانیوں ہفتے میں 2 بار زوبی سے ملنے جاتا۔ زوبی نے نشاط انگیز لمحات میں اس سے اس کے خفیہ بینک اکاؤنٹس میں بہت سی باتیں اگلوا لیں۔ ویسے بھی وہ اتنی پی چکا ہوتا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہتا تھا، اور پھر شراب میں خواباور دعا بھی زوبی ملا چکی تھی۔ میں نے اور فراز نے زوبی کی مدد سے نصف شب کے بعد بے ہوش عاشق چانیوں کو تابوت میں ڈال کر گاڑی میں منتقل کیا۔ یہ گاڑی فراز کے ایک دوست کی تھی۔ سفر کے دوران پولیس سے بچنے کے لیے فراز پہلے ہی جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا تھا۔ اگر پولیس ہمیں روکتی تو ہم کہتے کہ تابوت میں میرے باپ کی لاش ہے، مگر خوش قسمتی سے ہم بغیر کسی رکاوٹ کے گاؤں پہنچ گئے۔ راستے میں 2 بار ہم نے عاشق چانیوں کو خواباور انجیکشن بھی لگایا۔ یہاں آ کر رات کے اندھیرے میں ایک پرانی قبر میں عاشق چانیوں والے تابوت کو رکھ کر دفن کر دیا گیا۔ اس کام میں گاؤں کا ایک نوجوان ہمارا مددگار تھا کہ وہ بھی ان وڈیروں کے ظلم کا ستایا ہوا تھا۔ عاشق چانیوں اس کی بہن کو پامال کر چکا تھا۔ تابوت کی مختلف جگہوں میں ہم نے پلاننگ کے تحت 3 موبائل فون رکھے، جن میں سے ایک میں اس کی اپنی ذاتی سم بھی تھی۔ تابوت رکھنے کے بعد جو سلیب رکھ کر مٹی ڈالی گئی وہ کمزور سلیب تھی۔ پھر فراز نے عاشق چانیوں کو کال کر کے چانس دینے کا ڈرامہ کیا۔ 24 گھنٹے کے بعد پلاننگ کے تحت اس کے نمبر پر کال کر کے ہم نے 2 کروڑ کی ڈیمانڈ کی۔ میں نے چہرے پر ماسک لگا کر نقلی داڑھی مونچھیں لگائیں اور مردانہ ڈریس میں ظہیر خان بن کر بینک گئی۔ بینک مینیجر نے عاشق چانیوں کے پرسنل نمبر پر بات کی۔ تسلی ہونے کے بعد مجھے 2 کروڑ دیے گئے، مگر تمہاری حاضر دماغی سے خفیہ اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکلنے کا راز کھل گیا۔ مگر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ظہیر خان یعنی میں فرار ہو گئی۔ 1 کروڑ اسی رقم سے زوبی کو دے دیے گئے۔ بچنے والی 1 کروڑ کی رقم ہم نے رکھ لی کہ شمروز چانیوں سے انتقام کے لیے دولت ضروری تھی۔ بینک سے نکلنے کے بعد میری کال پر فراز نے گاؤں کے اسی نوجوان جس نے قبر کھودی تھی، اس کی مدد سے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر قبر پر مارے۔ سلیب کمزور تھی، قبر بیٹھ گئی۔ یوں وقت کا ایک فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی دوران تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، تم نئی قبر کی تلاش میں تھے۔ مجھے اس بات سے شک ہوا۔ فراز نے باتوں باتوں میں ایس ایچ او سے تمہاری سچائی اگلوا لی۔ شمروز چانیوں کی حویلی میں بکرے کی سری، دیواروں پر خون اور دیگر اقسام کے ڈرامے کرنے میں ہمارا ہی ہاتھ تھا۔ ہم شمروز چانیوں کی حویلی کے 2 ملازمین کو رقم کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے، جو ہمارے کہنے پر اس قسم کی کارروائیاں کرتے تھے۔ شمروز چانیوں کی حویلی میں اس کے بیڈ روم میں حساس ڈیوائس ہم نے اس کے کارندے سے رکھوائی۔ پھر اس روز شمروز چانیوں کی گاڑی پر فائرنگ فراز نے کی تھی۔ یہاں پر اس کا بونا ہونا ہمارے کام آیا۔ اس کی حویلی میں جب شمروز چانیوں احاطے میں موبائل فون پر فراز سے بات کر رہا تھا، فراز احاطے میں موجود کیاری کی آڑ میں تھا۔ اسے ڈرانے کے لیے اس کے قدموں میں فراز نے گولی چلائی۔ اس بار بھی وہ اپنی پھرتی اور چھوٹے قد کی وجہ سے کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ جوکر کا بھیس بدل کر اسٹیج پہ میں گئی تھی۔ فراز کٹر لائن کے ذریعے بن ماسک کا ماسک پہن کر پہنچا۔ اس کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی اور میں جوکر کے بھیس میں مامون چانیوں کو جہنم واصل کر کے بھاگے۔ تم میرے پیچھے تھی۔ شمروز چانیوں کی جیپ میں بیٹھے شوٹر کو میں نے ہی ایرو شوٹر میں لگے زہر میں بجھے تیروں سے واصل جہنم کیا۔ تمہیں شکنجے میں درخت سے فراز نے لٹکایا۔ یوں وقت کے فرعون تینوں باپ بیٹے اپنے انجام کو پہنچے۔ ہمارے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں عاشق چانیوں سے ملی رقم نے بڑا ساتھ دیا کہ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مطلوبہ اشیاء ہم نے منہ مانگی رقم پر خریدی۔ گویا ہم نے اس کے 2 کروڑ ان وقت کے فرعونوں کے خاتمے پر صرف کیے۔ پھر جو ہوا وہ تم خود جانتے ہو۔ روداد ختم کر دینے کے بعد اس نے نم آنکھوں سے عمر دراز کو دیکھتے ہوئے ہتھکڑی پہننے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ عمر دراز نے اپنے ہاتھ میں موجود ہتھکڑی کو غور سے دیکھا۔
او ہتھ کڑی کا سائز بڑا ہے، تمہارے لیے مجھے اسپیشل ہتھ کڑی منگوانی پڑے گی، اسپیشل ہتھ کڑی لے کر اندر آ جائیں، یعنی عمر دراز نے مڑ کر آواز لگائی تو عمر دراز کی والدہ عائشہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ عائشہ کو دیکھ کر آئلہ اور فراز کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیوں میری ہونے والی بہو کو تنگ کرتے ہو؟ عائشہ نے پیار سے عمر دراز کے سر پر چپت رسید کی تو آئلہ اور فراز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عمر دراز آگے بڑھا اور آئلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ شمروز چانی اور اس کے بیٹوں کے قتل کی فائل ایک لاس میں دفتر کر دی گئی ہے، کیونکہ ان تینوں کو کسی روح نے قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی روح کو کوئی کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ اور رہا تمہیں ہتھ کڑی پہنانے کا معاملہ، تو ماں ہم دونوں کو پیار کی ہتھ کڑی میں باندھ کر شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتی ہیں تاکہ تم میری جیل میں رہو، اس نے شوق لہجے میں کہا تو آئلہ نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔